الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما ذکیتم۔ صدق اللہ العظیم۔ حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر بوقت ذبح اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو ضرب لگنے سے مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو ٹکر لگنے سے مر جائے، اور جسے درندہ کھا گیا ہو، سوائے اس کے کہ جس کو تم ذبح کر لو۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور جو پرستش گاہوں پر ذبح کیے جائیں، اور یہ کہ برا کے تیروں کے ذریعے تقسیم کرو۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کے دن کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، بس ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارا دین پسند فرما دیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم، جو شخص بھوک سے بے تاب ہو جائے، گناہ کی طرف اس کا رجحان نہ ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یسألونک ماذا احل لکم قل احل لکم الطیبات، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال کی گئیں، فرما دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تمہارے سکھلائے ہوئے شکاری جانوروں سے پکڑا ہو، تو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے شکار کرنا، اسی طرح تم نے ان کو سکھایا۔ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ، جس شکار کو وہ تمہارے واسطے پکڑ رکھیں بس وہ کھاؤ، اور اس پر بوقت ذبح اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ، یہاں جانوروں کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ کون سے جانور کھائے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر میتہ۔ میتہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حادثاتی یا طبعی موت مر جائے، وہ حرام ہے۔ بددم، اور خون حرام ہے۔ دم مسفوح یعنی کہ بہنے والا خون، خون حرام ہے۔ جو وقت ذبح خون نکلتا ہے وہ خون بھی حرام، اور اسی طریقے سے جانور کو کوئی زخم لگ گیا، خون بہہ پڑا، وہ خون بھی حرام ہے۔ ذبح اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو جانور کا سارے کا سارا خون بہہ جائے، تو اس کے گوشت کے اندر جو تھوڑا بہت خون لگا ہوتا ہے وہ خون حرام نہیں ہے، وہ گوشت کے حکم میں ہے، وہ حلال ہے۔ آگے فرمایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ خنزیر میں حرمت اصلی ہے، یہ نجس العین ہے، اس کے تمام متعلقات، تمام لوازمات، جو بھی اس کے ساتھ جو چیز بھی متعلق ہے وہ ساری کی ساری حرام ہے۔ اس کی خرید و فروخت، بیع و شراء، اور اس کا پالنا، پرورش کرنا، شوقیہ رکھنا، اور اس کی اجزاء استعمال کرنا، اس کے حصے کی بال، ناخن وغیرہ، ہڈیاں وغیرہ کسی طریقے سے استعمال کرنا، وہ ساری کی ساری حرام ہیں، کیونکہ یہ اس کے اندر حرمت اصلی ہے اور نجس العین ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس وقت بوقت ذبح اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، یعنی وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو۔ عرب کے اندر بعثت نبوی سے پہلے رواج تھا کہ وہ لوگ بتوں کے نام پر جو ہے ذبح کرتے تھے، اور بوقت ذبح بتوں کا نام لیتے تھے، جانوروں کو بتوں کے لیے نامزد کر دیتے تھے، اور پھر بوقت ذبح بھی ان بتوں کا نام لیا جاتا تھا۔
تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جس جانور پر بوقت ذبح نام لیا گیا ہو وہ جانور حرام ہے۔ والمنخنقہ، اور جو گلہ گھٹنے سے مرا ہو، والموقوذہ، اور جو ضرب لگنے سے مرا ہو۔ یہاں تھوڑی سی ایک تفصیل حضرت جی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے کہ موقوذہ جو جانور ہے جس کو وہ جانور جو ضرب لگنے سے مر جائے، کسی نے اس کو پتھر مارا یا کوئی لکڑی ماری، کوئی بھی چیز ماری، وہ مر گیا۔ اور یہی حکم بندوق کے ساتھ گولی کے ذریعے شکار کرنے کا ہے، کیونکہ گولی کے ذریعے شکار جس چیز کو کیا جائے وہ اس کے جسم کو پھاڑ دیتی ہے، چوٹ لگاتی ہے، اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، جسم کو کاٹتی نہیں ہے۔ اور بندوق کے اوپر اگر اللہ کا نام لے کر اس کا شکار کیا جائے جانور کا، تو وہ جانور مر جائے تو وہ حلال نہیں ہے۔ ہاں بے ہوش ہو جائے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بندوق کی گولی کے اوپر اگر اللہ کا نام لے کر اس کے ساتھ شکار کیا جائے تو شکار اگر مر جائے تو وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ شکار کے لیے ایسی چیز کا استعمال کرنا ضروری ہے کہ جو کاٹتی ہو۔ تیر ہے، اسی طرح برچھی، خنجر کوئی پھینکا جائے اور اس سے جانور مر بھی جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پھینکا جائے، اس سے جانور مر بھی جائے تو وہ جانور حلال ہے، لیکن بندوق کی گولی کے ساتھ حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ جسم کو پھاڑتی ہے، کاٹتی نہیں ہے۔ والمتردیہ، اور جو گر کر مر جائے۔ گر کر مرنے کی دو صورتیں ہیں، کوئی پہاڑ سے گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، یا کنویں میں گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحہ، جو ٹکر سے مر جائے، جانور آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں اور تو اس میں کسی جانور کو ٹکر زیادہ لگ جائے تو وہ مر جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے جانور کسی چیز کو جا کر ٹکر مارے اور اس سے جانور کو نقصان پہنچے اور مر جائے تو وہ جانور حرام ہوگا۔ وما اکل السبع، اور جس جانور کو درندے کھا لیں، درندے نے کاٹا، کھا لیا، کچھ چھوڑ دیا، وہ جانور مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، مگر وہ جانور جس کو تم ذبح کر لو۔ اب یہاں یہ پیچھے جتنی بھی صورتیں تھیں، یہ ساری صورتیں اس وقت ہیں جب جانور مر جائے، اگر مرنے سے پہلے ان کو ذبح کر لیا گیا تو وہ جانور حلال ہیں۔ وما ذبح علی النصب، اور جو پرستش گاہوں پر ذبح کیے جائیں۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ انہوں نے بتوں کے ساتھ تھان بنائے ہوئے تھے، جگہیں بنائی ہوئی تھیں، اسی طرح تو وہ ان جگہوں کے اوپر جانوروں کو جا کر ذبح کرتے تھے، بتوں کی خوشنودی، ان کی رضا کے لیے، ان کو راضی رکھنے کے لیے وہ جا کر وہاں ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو پرستش گاہوں پر ذبح کیے جائیں وہ بھی جانور حرام ہیں، اگرچہ ان پر ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے پھر بھی وہ حرام ہیں، کیونکہ وہ بتوں کی خوشنودی کے لیے ہیں۔ اور اسی پر یہ مسئلہ بھی حضرت رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ مزارات اولیاء اللہ کے اوپر اگر اس نیت سے، اس عقیدے سے کوئی جانور ذبح کیا جائے کہ یہ صاحب قبر، یہ ولی اور بزرگ میری فلاں حاجت پوری کر دے گا، یا مجھے بیٹا دے دے گا، یا یہ خوش ہو جائے گا، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس نے ذبح کیا، چاہے اس پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا ہو، تو وہ جانور حلال نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ وہ اسی زمرے میں آتا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ قرع کے تیروں کے ذریعے تقسیم کرو۔ جو جانور وہ ذبح کیا کرتے تھے کفار مکہ، ان ذبح کے گوشت میں تقسیم جو کرتے تھے وہ قرع اندازی کے ذریعے ہوتی تھی۔ قرع اندازی کرتے، اس سے جس کا قرع نکلا تھا اس کو تو وہ گوشت دے دیتے تھے، اور جن کا قرع نہ نکلتا اس کو گوشت نہیں دیتے تھے، ناانصافی کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے۔ اور دوسری صورت بھی حضرت رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ تیروں کے ذریعے جانوروں کا نشانہ کرتے اور اس سے فال لیتے تھے کہ اگر تیر لگ جائے تو یہ ہوگا، تیر نہ لگے تو اس میں یہ نقصان ہے، اس پر وہ فال لیتے تھے۔ کبھی کبھی
ان کی قیمت بھی مقرر کر لیتے، جوئے کی صورت بن جاتی تھی کہ لگ جائے تو ساری قیمت میں لے لوں گا، نہ لگے تو اس کی اور صورت ہوتی تھی۔ تو فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ کہ قرہ کے تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اور یہ سب گناہ ہیں۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کے دن کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکمیل ہوئی تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب کافر تمہارے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اب رہتی دنیا تک قیامت تک دین زندہ رہے گا، کافر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جو پہلے وہ کرتے آئے ہیں، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی بڑی کوشش کی، صحابہ کرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مختلف ہیلے بہانے تراش کے سازشیں کر کے، اب دین اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اب وہ کافر جو ہے تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اب وہ اس سے نا امید ہو گئے ہیں۔ فلا تخشوہم، لہذا اب ضروری ہے کہ تم ان سے ڈرو نہیں، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے وہ دین پسند کیا، وہ طرز حیات تمہیں عطا کیا کہ جو رہتی دنیا تک ہر ملک میں، ہر وقت میں، ہر حال میں، ہر موسم میں، قیامت تک قابل عمل رہے گا، ہر قوم کے لیے قابل عمل رہے گا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر لیا۔ یعنی دین اسلام میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری میں نے تمہیں عطا کر دی۔ بندہ اللہ کے پاس اللہ سے جو نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دین اسلام کے ذریعے اللہ سے نعمتیں حاصل کر چکا۔ وہ ساری کی ساری نعمتیں جو بندہ اللہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ میں نے ساری کی ساری دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سمو دی ہیں۔ اس لیے اب کوئی بندہ آ کر یہ کہے کہ دین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ میں نے جی یہ انعام حاصل کر لی ہے، میں نے یہ کر لیا، وہ ناقابل قبول ہوگی بات، کیونکہ اللہ کی ساری نعمتیں وہ اللہ کے دین کے اندر موجود ہیں۔ آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا، اسلام کو تمہارا دین پسند کر لیا۔ اب ان انعامات کے ساتھ اللہ کی رضا دین اسلام کے ساتھ ہے، کافرانہ رسومات کے ساتھ نہیں ہے، اور اخروی حیات کی جو ٹھوس ضمانت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اللہ کی رضا دین اسلام کے ساتھ ہے۔ ایک بات جو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی اس کی تشریح میں، وہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام پر کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کہ اگر کافر اپنے کفر کو محفوظ کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کوئی صلح کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس حد تک تو اس کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں کہ جس حد تک اس کا اسلام محفوظ رہ سکے۔ اسلام کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، البتہ حالات کے اوپر سمجھوتا ہو سکتا ہے، اسلام پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ تو فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کی ساری رضا اور خوشنودی اسلام کے ساتھ ہے، اللہ نے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ، جو شخص بھوک سے بےتاب ہو جائے، گناہ کی طرف اس کا رجحان نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
تو اللہ یقیناً بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہاں سے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا جو مجبور ہو، لاچار ہو، کہ دنیا کے کسی ایسے کونے کے اندر موجود ہو جہاں اس کی غذا اور خوراک کا کوئی اہتمام نہ ہو، اور اتنا مجبور ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس وقت اس کو حرام کھانے کی اجازت ہے، اتنا کہ صرف اپنی جان کو بچا سکے اور حلال ذرائع تک اپنی رسائی حاصل کر سکے۔ تلذذ کے لیے شوقیہ پھر بھی نہیں کھا سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال کی گئی۔ یعنی اب جتنی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں دین اسلام میں، پیچھے بھی بتائیں اور آگے مزید اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو سوال تھا وہ آیا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مزید، ان کے لیے مزید کیا چیزیں حلال کی ہیں۔ فرمایا قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے جو چیزیں حلال ہیں وہ پاکیزہ ہیں۔ یعنی مجبوری اور لاچاری کی حالت میں تو تم حرام کھا سکتے ہو، شوقیہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ تمہارے لیے جو چیزیں حلال کی گئی ہیں وہ پاکیزہ چیزیں ہیں، جس کے اندر زندگی کا کوئی نقصان نہ ہو اور صحت کے لیے مضر نہ ہوں، مفید ہوں، نفع مند ہوں، اور جس میں کسی قسم کی روحانی بھی بیماری اس میں نہ آئے، تو فرمایا وہ چیزیں تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال ہیں۔ اسی مسئلے کے اوپر حضرت جی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اس کو دوائی کے طور پر بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ شفا حلال چیزوں میں رکھی ہے، حرام میں نہیں رکھی۔ کہیں کوئی شخص یہ کہے کہ شراب کے ذریعے کسی کا علاج کیا جائے، مر رہا ہے، اس کی دوائی کے طور پر استعمال کیا جائے، تو فرمایا کہ شراب کے اندر، کیونکہ اس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اس اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر کوئی شفا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اس میں شفا ہوتی، صحت کے لیے وہ نفع بخش ہوتی، تو اللہ اس کو حرام قرار نہ دیتے۔ اللہ رب العزت نے اگر حرام قرار دیا ہے تو اس میں مضر صحت جو ہے عناصر موجود ہیں، اجزاء موجود ہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو چیزیں پاکیزہ تھیں وہ حلال کی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تمہارے سکھلائے ہوئے شکاری جانوروں سے پکڑا ہو تو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا شکار کرنا، اسی طرح تم نے ان کو سکھایا۔ یہاں سے شکاری جانوروں کے ذریعے شکار کرنے کے بارے میں ارشادات باری صلی اللہ جل جلالہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن، شکاری جانوروں کے اندر پرندے بھی ہیں، کتے بھی ہیں جو شکار کے لیے جن کو سکھایا جاتا ہے، اور شکار کرنے کے جو اصول ہیں وہ وہی ہوں گے جو شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ شریعت محمدی کے اصولوں کے مطابق ان کو شکار کرنا سکھایا جائے گا، اور وہ یہ ہیں کہ جب جانوروں کو شکار کرنا سکھایا جائے، شکاری جانوروں کو، تو اس کو یہ بات سکھائی جائے کہ وہ جانوروں کو پکڑ بھی سکیں اور جانور کو روک بھی سکیں، اپنے پاس خود نہ کھا لیں۔ اور پھر فقہا نے اس کے اوپر بہت تفصیل لکھی ہے، اور مزید فقہ کی کتابوں کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ البتہ ایک بات میں یہاں تھوڑی سی عرض کر دوں کہ جس جانور کو چھوڑا جائے اس کو شکار کے لیے چھوڑا جائے، اگر خود وہ شکار اپنے طور پہ کر کے آئے یا خود مرضی سے کوئی چیز پکڑ کے آئے تو وہ شکار حلال نہیں ہے۔ جو چھوڑا جائے شکار کے لیے خود جانور کو، وہ شکار پکڑ کے لائے تو وہ حلال ہے۔ آگے فرمایا فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ یہاں پہ حضرت جی رحمہ اللہ تعالی نے مزید
تفصیل ارشاد فرمائی، دو اقوال بیان فرمائے علماء کے۔ ایک فرمایا یہ ہے کہ کسی شکاری جانور کو جب اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑا جائے اور وہ شکار کر کے لائے، اگر شکار مر بھی جائے تو وہ شکار حلال ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے اندر ذبح کی شرط ہے، یعنی جو شکاری جانور شکار کو پکڑ کر لے آیا تو اس کو ذبح بھی کیا جائے۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا جو اتفاق ہے وہ اس رائے کے ساتھ ہے کہ جہاں ذبح کی شرط ہے۔ باقی پہلے قول کے اندر بھی جہاں ذبح کی شرط نہیں ہے، صرف شکاری جانور پر بسم اللہ اور تکبیر پڑھ دی جائے اور وہ شکار کو لے کر آ جائے، وہ مر بھی جائے تو وہ حلال ہے، اس پر بھی حضرت فرماتے ہیں علماء کا بہت بڑا طبقہ اس پر اتفاق رکھتا ہے، اور میں اس قول کی تردید نہیں کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں اس قول کی تردید نہیں کرتا ہوں، یہ دو قول ہیں، جو شخص بھی ان دونوں کو اختیار کر لے، ان دونوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی وہ پہلو اختیار کرو جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، جس میں اللہ کی ناراضگی کا خوف نہ ہو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہ مختصر سی تشریح جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، یہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس سارے سبق کے اندر کا جو خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آج کا یہ جو سبق ہے، سبق نمبر 6 تھا، سورۃ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 3 تا 4، یہ تو لہذا آج کا جو سبق ہے وہ اس پر مکمل ہوا درس قرآن کا۔ آگے حدیث کے 2 سبق پڑھتے ہیں۔ کل ایک سبق ہوا تھا جس کے اندر 3 اسباق حدیث سے 3 احادیث مبارکہ آئی تھیں، اور آج کا سبق نمبر 2 حدیث کے حصہ میں سبق نمبر 2، اس کے اندر بھی 3 احادیث موجود ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ان 2 کی مانند ہیں، میں اور قیامت ان 2 کی مانند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لوگوں کو سمجھانے کا جو انداز تھا وہ انتہائی فصیح اور بلیغ اور بہت آسان ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بات کو مثالوں سے واضح کرتے، جس سے جو سامع ہوتا، سننے والا، اس کے دل و دماغ میں وہ بات راسخ ہو جاتی، دل میں اتر جاتی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں، 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ اگر اب اس 2 انگلیوں کے اشارے کو دیکھا جائے تو ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، ایک دوسرا ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ میرے آنے کے بعد، بعثت و نبوت کے بعد قیامت آ جائے گی، اور دوسرا کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ اس بات سے، اس حدیث سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ختم الرسل اور خاتم الانبیاء ہونا بالکل واضح سمجھ آتا ہے، کیونکہ جب فرما دیا کہ 2 انگلیوں میں اور قیامت اس طرح ہیں، مطلب یہ ہو کہ میرا دین اور میری نبوت قیامت تک رہے گی، اور درمیان میں کوئی تیسرا شخص، کوئی ایسا جو ہے شخص نہیں آ سکتا جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں۔ نبوت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی میری نبوت قیامت تک رہے گی اور یہی قابل عمل ہوگی۔ میں خاتم النبیون ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
تو لہذا اب امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو سینے سے لگائے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور اسی پر ڈٹا رہے۔ حدیث نمبر 5 سبق نمبر 2 کی دوسری حدیث ہے، اور احادیث کے حصے میں سے چونکہ 40 احادیث ہیں، اس میں 5ویں حدیث آج پڑھی جائے گی۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک۔ حضرت مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف۔ انسان جو بھی دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے، اس کے عمل کا ایک معیار اور ایک کسوٹی ہے، اس عمل کے اوپر پھر جزا اور سزا کا بھی عمل ہے، اور اس عمل کی کسوٹی کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کریم۔ اگر وہ عمل قرآن کریم کی دی ہوئی شہادت کے مطابق ہوا، قرآن کریم کے مطابق ہوا، تو وہ عمل کا قابل قبول ہوگا اللہ کے حضور، اور اس کا صلہ ملے گا، اور اس کا بدلہ ملے گا، اس کی جزا ملے گی۔ اور اگر وہ عمل قرآن کریم کے معیار کے مطابق نہیں ہے، قرآن کریم قیامت کے دن اس کے خلاف اگر گواہی دے دے، اگر حق میں شہادت دے گے تو پھر تو ٹھیک، وہ عمل قابل قبول ہے۔ اگر قرآن کریم نے اس کے خلاف شہادت دے دی، وہ عمل قرآن کریم کے خلاف گیا، تو فرمایا او علیک، تو اس کے لیے پھر کامیابی اور کامرانی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے سزا ہوگی، کیونکہ قرآن کریم نے اس کے خلاف شہادت دی، اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کریم کے احکامات کے مطابق نہیں گزری، اس کے خلاف گزری ہے۔ حدیث نمبر 6 عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لکل داء دواء۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ بیماری بھی اللہ نے پیدا کی، دوا بھی اللہ نے پیدا کی، دوا کے اندر شفا بھی اللہ نے رکھی۔ اب کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر کوئی دوائی تجویز کرتا ہے مریض کے لیے، تو وہ جو اس کے اندر شفا ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، اگر اس کو شفا مل جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو مل گئی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو علاج ہے یا بیماری کا جو علاج کرنا ہے، یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ تقدیر کے مطابق ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ روحانی بیماری جو سب سے مہلک بیماری ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے، اور جو اس کا علاج ہے وہ ہے اللہ سے رجوع اور استغفار، کہ بندہ اللہ سے رجوع کرتا رہے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے، روتا دھوتا رہے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا رہے، تاکہ وہ جو روح بیمار ہوئی ہے اس کو شفا مل جائے۔ یہ حدیث کرے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہو۔ اگر اس نے نماز کی پابندی نہیں کی اور 5 وقت وہ اللہ کے حضور اپنا سر نہیں جھکاتا، سجدہ نہیں کرتا، تو گویا کہ اس نے اللہ کو ماننے سے ہی اللہ کو معبود مانا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کیا، خواہ خالی جو ہے وہ اپنے ایمان کا دعویٰ لیے پھرتا ہے۔
تو فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث نمبر 8 عن معاذ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ نفس دشمن بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ پھر انسان کے اندر سے بہت سی نفسانی خواہشات ابھرتی رہتی ہیں، جنم لیتی ہیں۔ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت دوڑ و دھوپ کرتا رہتا ہے، تگ و دو میں رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو۔ اور روزہ ایسی مشق ہے کہ جو ان تمام خواہشات کو روکنے کے لیے ہے۔ پھر خواہشات میں سب سے بڑی دو خواہشات ہوتی ہیں، ایک پیٹ کو بھرنے کے لیے، اور دوسری جو خواہش ہے وہ جنسی خواہش، جنسی لذت کا حصول۔ یہ سب سے بڑی دو خواہشات ہیں، اور روزہ ان دونوں کے لیے ڈھال ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس روزے کو سال میں پورا مہینہ جو ہے فرض کر دیا، تاکہ بندہ پورا مہینہ مشق کرتا رہے، اپنی نفسانی خواہشات کو روکتا رہے، اور حتیٰ کہ اس کے اندر یہ ملکہ اور استعداد پیدا ہو جائے کہ باقی پورا سال اپنی خواہشات کو روک سکے۔ اس لیے فرمایا روزہ ڈھال ہے خواہشات، نفسانی خواہشات کے سامنے۔ اور یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے روک لیتا ہے، یہی تو تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس روزے کی مشق کرتے کرتے تمہارے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے گی کہ تم اپنے نفسانی خواہشات کو روک سکو گے، اور یہی خواہشات کو روکنا یہی تقوی ہے، اور یہی روزے کا مقصد بھی ہے۔ حدیث نمبر 9 عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت، جو گندگی جو بھی ہو، ہر انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ جو بھی ذی شعور انسان ہے وہ طہارت اور گندگی سے دور بھاگتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ گندگی سے نفرت ہے اس کو، طہارت سے اس کو محبت ہے۔ ہر ذی شعور انسان طہارت کو پسند کرتا ہے اور نجاست اور گندگی سے دور بھاگتا ہے۔ طہارت پھر دو قسم کی ہے، ایک ظاہری طہارت ہے اور ایک باطنی طہارت۔ ظاہری طہارت یہی جو ہم اختیار کرتے ہیں، غسل کرنا، وضو کرنا اور اچھے کپڑے پہننا، یہ ظاہری طہارت ہے۔ باطنی طہارت گناہوں کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ باطنی طہارت ہے۔ اور اسی طہارت کے بارے میں حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ پھر ظاہری طہارت بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ایک خاص مواقع کے لیے اس کو بھی عبادت فرما دیا، کہ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کر کے آئے، عبادت کے لیے وضو کر کے آئے، اور حالت جنابت میں غسل کر لے۔ یعنی ہر وقت طہارت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، چاہے وہ ظاہری طہارت ہو یا وہ باطنی طہارت۔ کل فقہ کے سبق میں تعلیم الاسلام حصہ اول ہم نے شروع کیا تھا، تو اس کا پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا، اور آج دوسرا سبق پڑھا جائے گا۔
یہ بھی چونکہ تعلیم الاسلام سوال و جواب کی صورت میں ہے تو اسی طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا۔ سوال تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جواب ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ سوال اللہ نے دنیا کو کس طرح پیدا کیا؟ جواب اپنے قدرت اور اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ سوال جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب انہیں کافر کہتے ہیں۔ سوال جو لوگ اللہ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ 2-3 خدا مانتے ہیں، یہاں سے عیسائی مراد ہیں کیونکہ عیسائی 2-3 خدا مانتے ہیں۔ اللہ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب ایسے لوگوں کو مشرک کہتے ہیں۔ سوال مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ جواب مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ سوال ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور دادا کا نام کیا تھا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ سوال ہمارے پیغمبر باقی پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ جواب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ میں سب پیغمبروں سے بڑے اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر تک آپ شہر مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ سوال اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ جواب جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر یقین کرے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل سمجھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کرے۔ سوال یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ جواب انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا سکا اور نہ ہی بتا سکا۔ سوال یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کی ہے یعنی اتاری ہے۔ سوال قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ سوال کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب 23 سال میں۔ سوال قرآن مجید کس طرح نازل ہوا تھا؟ جواب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلوا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب اس لیے کہ آپ امی تھے۔ سوال امی کسے کہتے ہیں؟ جواب جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ اس میں ایک چیز میں کوٹ کروں گا حضرت جی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ امی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہ ہو، خود خالق کے کائنات اس کا استاد ہو، اسے امی کہا جاتا ہے۔
وضو کے فرائض، اس سبق کو انشاءاللہ العزیز ہم کل سے شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی اس کو اپنانے اور لاہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔